بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. سامعین، یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں جو 211 نمبر سے 213 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی. ان آیات میں بنی اسرائیل کے بارے میں کچھ اہم اور بنیادی باتیں سامنے رکھی گئی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں ہیں جس میں ہمارے لیے ہدایت ہے اور سبق ہے. اس لیے ہم کو اسی نیت سے سننا چاہیے جس سے ہمیں فائدہ ہو اور یہ نیت ہو کہ ہم اس پر عمل کر سکیں. اس سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ اے ایمان والو، تم سب کے سب لوگ ایمان میں مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ کسی شعبے میں تو اسلام میں ہو اور کسی میں نہ ہو، مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ شیطان کبھی کبھی بہکاتا ہے، کچھ چیزوں میں اسلام سے خارج کر دیتا ہے، تو تم اس کے بہکاوے میں نہ آنا اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرنا. اور اگر ایسا کرتے ہو، تمام چیزوں کی واضح دلائل آنے کے بعد بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا اب کس چیز کا انتظار ہے؟ واضح دلائل اور واضح نشانیاں آنے کے بعد اب کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا اس کا انتظار ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ خود آ جائیں اور فرشتے بھی آ جائیں عذاب لے کر کے؟ اس کا انتظار ہے تب مانا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ ایک مومن فوراً کانپ جائے گا اور ڈر جائے گا کہ کہے گا یا اللہ ہرگز نہیں، ہمیں اب ان چیزوں کا انتظار نہیں، ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں. مومن یہی کہتا ہے. لیکن بنی اسرائیل یعنی یہود اور نصارہ، انہوں نے ماننے ان ساری نشانیوں کے باوجود بھی ماننے سے انکار کر دیا.
اس لیے اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیے، سل بنی اسرائیل، سل کا معنی آپ سوال کیجئے، آپ پوچھیے، آپ ان سے بنی اسرائیل سے پوچھیے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، ہم نے کتنی نشانیاں ان کو دی ہیں، پوچھیے ان سے، یہ لوگ خود بتائیں گے۔ کن سے پوچھیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی موجود ہیں ان سے آپ سوال کیجئے۔ مراد یہ ہے کہ ان کے باپ دادا جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیوں سے نوازا تھا، ان نشانیوں کے بارے میں ان سے پوچھیے۔ ان سے بس اتنا پوچھیے کہ کتنی نشانیاں اللہ نے تمہیں دی۔ اور شروع سورہ بقرہ سے آپ کے سامنے بہت ساری نشانیاں ان کی آ چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے یہودیوں، ان کے خاندان میں نبوت عطا فرمائی، اور یکے بعد دیگرے بہت سارے انبیاء کرام ان کے خاندان میں ہوئے، اور پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بہت ساری نعمتیں ان کو دی گئیں۔ آسمان سے من و سلوہ بھی اتارا گیا، کس کس طرح کی نعمتیں ان کو عطا کی گئیں، لیکن ان ساری نعمتوں کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ کیا ان نعمتوں کی قدردانی کی؟ مان لیا؟ نہیں مانا۔ یہی افسوسناک بات ہے کہ اتنی ساری نعمتیں دی گئیں، ان نعمتوں کے بعد تو انسان کو احسان مان لینا چاہیے تھا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں مکمل طریقے سے داخل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ایسا کرنا تو دور کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو انہوں نے بدلنے کی کوشش کر دی۔ اللہ کی آیات کو بدلنے کی کوشش کی۔ کیسے بدلنے کی؟ بدلنے کا ایک طریقہ انہوں نے یہ اپنایا کہ جن آیات کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل فرمایا تھا، انہی آیات کو انہوں نے انکار کر کے اب وہ گمراہی کا سبب بنا دیا۔ جو نشانیاں ہدایت کے لیے نازل کی گئی تھی، انہی نشانیوں کو انہوں نے اب ہدایت کے بجائے گمراہی کے لیے بنا دیا۔ کتنا الٹا کر دیا، بالکل الٹ دیا، یعنی زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین بنا دیا۔ جیسے کسی انسان کو الٹا کھڑا کر دیا جائے، سر نیچے کر دیا جائے، پیر اوپر کر دیا جائے، ایک دم الٹا، اس طریقے سے انہوں نے اللہ کی آیات کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کیوں اتاری گئی تھی؟ تاکہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے۔ انہوں نے اس سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے اس کا انکار کر کر کے اس سے گمراہی اختیار کر لی، اور اللہ کی ان آیات کو بدلنے کا ایک طریقہ انہوں نے یہ بھی اپنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کچھ اور اس کو بدل کے بتاتے ہے کچھ، لکھا رہتا تھا کچھ، اس کو بدل دیتے تھے کچھ اور۔ تو یہ طریقہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بدلنے کا اپنایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو نعمتیں اس لیے عطا فرمائی تھی تاکہ یہ ہدایت پہ آ جاتے، تاکہ یہ فرما برداری کرتے، مگر انہوں نے اس کو الٹ دیا بالکل۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ، جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل دے گا جب کہ وہ نعمتیں کھلے طور پر سامنے واضح طریقے سے آ جائیں، اس کے بعد بدل دے گا تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ جو اللہ کی نعمتوں کو بدلے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہت سخت سزا دے گا۔ اور نعمتوں کا بدلنا کیا ہے؟ جس نعمت کا جو حق ہے، جس نعمت کو جس طرح استعمال کرنا چاہیے، اس نعمت کو اس طرح نہ استعمال کرنا، یہی اس کا بدلنا۔ تو اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جس نعمت کو جس طرح استعمال کرنا چاہیے، اس نعمت کو اس طرح نہ استعمال کرنا بلکہ اس کو دوسرے طریقے سے استعمال کرنا، اسی کا نام ہے نعمت کو بدل دینا۔ جب یہ مطلب ہے نعمت کے بدلنے کا، تو اب ہم آئیے اپنے اس زمانے پر غور کرتے ہیں۔ ان کے زمانے میں جو کچھ انہوں نے بدلا وہ تو بدلا، لیکن ہم اب اس زمانے میں اپنے آپ پر، اپنے معاشرے میں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہمارے زمانے میں بھی کس طرح بدلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی، کان کی، ہاتھ کی، پیر کی اور اس طرح کی بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور اسی طریقے سے دین کی نعمتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج
اور نیک مشورہ کسی کو دینا، اچھا مشورہ دینا، کسی کے کام آنا، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا یہ تو صحیح ہے، اور ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے ہٹا کر کے غلط طریقے سے استعمال کرنا، اس کا نام ہے نعمتوں کو بدل دینا۔ جب یہ ہے بدلنے کا یہ مطلب ہے تو اب اس پر ہم لوگ غور کر کے دیکھ لیں۔ مثال کے طور پر دینی نعمتوں میں آئیے تو دینی نعمت اللہ تعالیٰ نے نماز عطا کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ اپنے دربار میں سب کو آنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور سب لوگ اس قابل ہوتے بھی نہیں ہیں کہ بادشاہ کے دربار میں جائیں، اس قابل سب ہوتے بھی نہیں ہیں۔ ہاں کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس عقل ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے، وہ لوگ بادشاہوں کے قریب ہوتے ہیں، بادشاہوں کی بات کو سمجھتے ہیں، پھر وہ دوسروں تک باتوں کو پہنچاتے ہیں۔ یہی طریقہ ہے دنیا میں، یہی تدبیر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اگر وہاں بھی یہی طریقہ اپنایا جاتا تو کیا ہوتا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں صرف انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات تشریف لا سکتے، ان کے علاوہ کوئی اس دربار میں جانے کے لائق نہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ احسان اور اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت کہ ہر انسان کو، چاہے وہ جیسا ہو، جس بھی عقل کا رکھنے والا ہو، جیسا علم رکھنے والا ہو، ہر انسان کو اپنے دربار میں بلایا اللہ نے۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت نہیں ہے؟ ہر ایک کو بلایا، اور صرف اجازت نہیں دی کہ میرے دربار میں آ سکتے ہو، بلکہ اپنے دربار میں آنے کو ضروری قرار دے دیا، فرض کر دیا۔ صرف اجازت دے دیتے تو ہو سکتا کوئی آتا کوئی نہ آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ صرف اجازت نہیں، اس کو فرض کر دیا، ضروری قرار دے دیا کہ ہر انسان کو ہمارے دربار میں ایک مرتبہ نہیں، دن بھر میں یعنی 24 گھنٹے میں کم سے کم 5 مرتبہ آنا ضروری ہے۔ کتنا بڑا احسان! اب اس احسان کو، اس نعمت کو ہم لوگ غور کریں، اس نعمت پہ غور کریں تو ہماری سمجھ میں آئے گا کہ ہم لوگوں نے اس میں کتنی تبدیلی کر دی، کتنی تبدیلی کر دی۔ بہت سارے لوگوں نے اس نعمت کو قبول کرنے ہی سے گویا انکار کر دیا، اور ایسے ہی اس کی مثال، اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ اس کو خود سے غور کرتے رہیں، سمجھتے رہیں۔ اور ایسے ہی دیگر ساری چیزیں اور دنیاوی نعمتوں میں آئیے، اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، دولت دی ہے، مال دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، عہدہ دیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ عہدہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، رعب کسی کو مل گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یہ تو صحیح ہے، اگر ان نعمتوں کو غلط استعمال کر رہا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی نعمت کو وہ بدل رہا ہے۔ ان نعمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو عہدہ کی نعمت مل گئی ہے تو اس عہدہ کا صحیح استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کا غلط استعمال کر رہا ہے، جس کو اپنے عہدے سے جس کو فائدہ پہنچانا چاہیے اس کو فائدہ نہیں پہنچا کر کے اس کو نقصان پہنچا رہا، اگر یہ کر رہا تو وہ اللہ کی نعمت کو بدلنے والا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کسی نے اللہ کو کوئی فن دیا، کوئی علم دیا ہے، مثال کے طور پر ڈاکٹری ایک علم ہے، انجینئرنگ ایک علم ہے، یہ فن دیا ہے، یہ علم دیا ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا صحیح استعمال کر رہا ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں کر رہا تو یہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو اللہ کی نعمت کو بدلتا ہے اللہ اسے سخت سزا دینے والے ہیں۔ تو اللہ کی نعمت کو بدلنا یہ بھی ہے کہ ڈاکٹری کی پڑھائی پڑھ کر کے اس کا غلط استعمال کرنا، انجینئرنگ کی پڑھائی پڑھ کر کے اس کا غلط استعمال کرنا، کوئی عہدہ مل گیا اس کا غلط استعمال کرنا، کوئی طاقت اللہ نے دے دی اس کا غلط استعمال کرنا، دولت دے دی اللہ تعالیٰ نے، دولت کا غلط استعمال کرنا، یہ سب نعمتوں کی تبدیلی میں آتا ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں قرآن کا ایک ایک لفظ پورے معاشرے پہ حاوی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کی خوبی کا کیا کہنا، قرآن کے کریم کے جس لفظ کو اٹھائیے، جس آیت کو اٹھائیے، وہ معاشرے کے اوپر روشنی ڈالتی ہے، معاشرے کو ہدایت دیتی ہے۔ تو مَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو اللہ کی نعمت کو بدلے گا اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دینے والا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت تاکید سے یہ حکم دیا کہ مسلمانوں کو آپس میں متحد ہو کر کے رہنا چاہیے۔
مل کر اور اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اتحاد کی بہت ہی دعوت قرآن نے دی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کی دعوت دی۔ اتحاد کی دعوت میں آپ نے یہاں تک فرمایا کہ سارے مسلمان بالکل، آپ نے اس طرح اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کے ایک دوسرے میں ڈال کر کے فرمایا سارے مسلمان اس طرح متحد ہے، ایک جس طرح دونوں ہاتھ کی انگلیوں کے ایک دوسرے میں داخل کر دئیے، مل کے ایک ہو جائیں، آپ نے فرمایا سب اس طرح مل کر کے ایک۔ اور یہ بھی فرمایا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح، ایک جسم۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پورے جسم میں اگر کہیں ایک انگلی کو بھی درد ہو تو پورا جسم پریشان ہو جاتا ہے، کسی حصے میں بھی درد ہو پورا جسم پریشان ہوتا ہے۔ ایسے ہی سارے مسلمانوں میں سے کسی ایک مسلمان کو اگر کوئی رنج پہنچے تو سارے مسلمانوں کو پریشان ہو جانا چاہیے، کیونکہ کجسدی واحد، سارے مسلمان ایک جسم کی طرح۔ اتحاد پر تو اس قدر زور دیا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد ہم اپنے معاشرے پہ غور کریں کہ ہمارے اتحاد کا کیا حال ہے، کیا حال ہے، ذرا اس پہ غور کریں۔ عجیب حال ہو گیا، بہت عجیب حال ہو گیا ہے۔ ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ ایسا حال ہو گیا ہے کہ اللہ کی پناہ، یہ کہا جائے اگر تو بالکل بجا ہوگا کہ اب ہم لوگوں کے پاس الفاظ ہی نہیں رہ گئے ہیں، اس قدر حالات خراب ہو گئے اتحاد کے عنوان سے۔ کوئی کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے، ہر شخص دوسرے کا دشمن بنا ہوا، کوئی کسی کو اچھی نظر سے دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اتحاد کو پارا پارا کر دیا لوگوں نے، توڑ موڑ کر کے بالکل رکھ دیا، اور سمجھا کہ گویا اسلام میں اتحاد نام کی کوئی چیز ہی نہیں، ایسا سمجھ لیا گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، قرآن کریم کی آیت ہمیں ٹوک رہی ہے، تنبیہ کر رہی ہے، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو اللہ کی نعمت کو بدلے گا اللہ اسے سخت سزا دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے نعمت کیا ہے؟ اتحاد، اتحاد، اتحاد۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے لیے ہم کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا، دوسروں کے مزاج کی رعایت کرنی ہوگی، دوسروں کا خیال کرنا پڑے گا۔ جب ہم دوسروں کا خیال کریں گے تو دوسرا بھی ہمارا خیال کرے گا، لیکن ہم نے ایک دوسرے کا خیال کرنا چھوڑ دیا۔ بس ہر شخص اپنے میں مگن ہے، میں ہوں تو میں ہوں، بس میں ہوں بس۔ ہر شخص اپنے آپ ہی کو سمجھ رہا ہے سب کچھ، اور دوسروں کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہ رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں آج غیر ہمارے درمیان داخل ہو کر کے ہم میں اور زیادہ دوری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہم غیر کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، اپنوں کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ کس قدر ہم دور چلے گئے ہیں۔ دراصل کیا ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر لیا، نتیجہ کے طور پر ہم ہر اچھائی سے دور ہو گئے، ہر اچھائی سے دور ہو گئے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اتنی سخت سزا کا اعلان فرمایا، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو شخص اللہ کی نعمت کو بدلے گا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جب کہ نعمت اس کے پاس آ گئی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دیتا ہے۔ ایک عیسائیوں میں ایک انگریز ایک شخص گزرا ہے، قرآن کریم کا بہت مطالعہ کرتا ہے، اسلامیات کی چیزوں کا بہت مطالعہ کرتا ہے، مسلمانوں سے وہ مناظرہ بھی کرتا تھا، بہت مناظرہ کرتا تھا۔ اس نے مختصر سے قرآن کی آیات پہ کچھ حاشیہ تفسیر بھی لکھی، عیسائی ہے لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی، انگریزی میں لکھی۔ وہ اس آیت پہ لکھتا ہے کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو اللہ کی نعمت کو بدل دے گا اللہ اسے سخت سزا دے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ انہی آیات کی وجہ سے مسلمانوں نے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کی اتنی محنت کی، اتنی سخت حفاظت کی، اتنی سخت حفاظت کی کہ آج تک کوئی قرآن کریم کے ایک لفظ کو نہیں بدل سکا، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے جو اللہ کی نعمت کو بدل دے گا اللہ اسے سخت سزا دے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے اس اللہ کی نعمت کو بدلنے کے ڈر سے قرآن کریم کے الفاظ کی اتنی حفاظت کی، اتنی حفاظت کی کہ قرآن کریم کا ایک لفظ کوئی نہیں بدل سکا، کوئی ایک لفظ نہیں بدل سکا۔ تو دیکھیے یہاں پر کم سے کم ایک ایسا شخص جو مسلمان نہیں ہے، اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں سے ہمیشہ مناظرہ کرتا رہا ہے، وہ بھی یہاں آ کر کے اس بات کے لکھنے پہ مجبور ہو گیا کہ
کہ اللہ کی نعمت کو بدلنے کا کی جو سزا اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے، اس سزا سے ڈر کر مسلمانوں نے اللہ کی نعمت کو، اس نعمت کو یعنی قرآن کریم کے الفاظ کو کسی نے بدلنے کی ہمت نہیں کی اور نہ کسی نے بدلنے کی کوشش کر کے کامیاب ہو سکے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن کریم جو ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کے ذریعے سے ہمیں بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں، اس لیے اس کی حفاظت، اس کا اہتمام بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے، ہم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہیں سے ہم آگے اور ایک بات بتاتے چلتے ہیں کہ رمضان بہت قریب آ رہا ہے۔ رمضان کو قرآن کریم سے بہت مناسبت ہے، بہت گہری مناسبت ہے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان میں تشریف لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم سنایا کرتے تھے۔ جتنا نازل ہو چکا ہوتا، پورے جب سے نازل ہونا شروع ہوا اس وقت سے لے کر کے رمضان تک قرآن کریم جتنا حصہ نازل ہو چکا ہوتا، اس پورے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سناتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے بھی تھے۔ گویا قرآن کریم کا دور ہوتا تھا حضرت جبرائیل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران۔ یہی دور آج کل حافظوں میں بھی چلا ہوا ہے، حافظ بھی کرتے ہیں، ایک حافظ دوسرے حافظ کو سناتا ہے، دوسرا حافظ اس کو سناتا ہے، یہ دور کا سلسلہ ہے۔ لیکن جو لوگ حافظ نہیں ہیں، کیا ان کو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یا ان کو بھی ضرورت ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کو بھی ضرورت ہے۔ اس لیے قرآن کریم جو رمضان سے بہت مناسبت رکھتا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ بس آ ہی رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ آج ہی چاند نکل جائے، اور اگر آج نہیں تو کل تو ہر حال میں نکلنا ہی نکلنا ہے۔ اس لیے کہنا چاہیے کہ رمضان ہمارے سر پر بالکل آ چکا ہے، اس لیے ہمیں مکمل طریقے سے تیار ہو جانا چاہیے کہ جس قدر زیادہ سے زیادہ ہو ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، اور خود تو خود کریں گے، اپنے گھر والوں کو بھی اس پر زور ڈالیں گے، ان کو بھی ترغیب دیں گے، ان پر محنت کریں گے۔ ہم سے چھوٹے ہیں گھر والے، اور بات نہیں سنتے ہیں تو ہم ان پہ زور دے کر کے، تنبیہ کر کے، ڈانٹ کر کے قرآن کریم لے کے بیٹھائیں گے۔ صرف کہہ کر کے ہم فارغ ہو گئے اتنا کافی نہیں ہے، صرف کہہ کر کے فارغ ہو گئے، وہ پڑھے نہ پڑھے نہیں، نگرانی کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم نگرانی کرتے رہیں گے کہ کتنی پڑھائی ہوئی، آج کون گھر میں کتنا پڑھا، اس کی نگرانی کریں۔ یہی طریقہ ہے سدھار کا، اصلاح کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تنہائی میں نکل جاتے تھے، دیکھتے تھے کون کیا کر رہا گھروں میں۔ جب تو آپ نے دیکھا کہ کسی کے گھر سے آواز آ رہی تلاوت کی، کسی کے گھر سے نہیں آ رہی، تو پھر آپ صبح کو تنبیہ کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو محلے میں، علاقے میں نکل کر کی نگرانی کیا کرتے تھے کہ کس کے گھر میں پڑھائی ہو رہی ہے اور کس کے گھر میں پڑھائی نہیں ہو رہی ہے، اور اگر پڑھائی ہو رہی تو کس طرح ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نگرانی کرتے تھے۔ تو آپ نے ہمیں بھی ذمہ داری دی ہے کہ ہر شخص اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، ہر شخص، کلکم راعٍ، ہر شخص نگہبان ہے۔ یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کلکم راعٍ، ہر شخص نگہبان، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر شخص سے سوال کیا جائے گا اپنے زیر نگراں جو ہیں، ان کے ماتحت جو لوگ، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو باپ سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماں سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی کے بارے میں پوچھا جائے گا، چھوٹی بہن کے بارے میں پوچھا جائے گا، شوہر سے بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کتنی نگرانی کی تھی، وہ قرآن پڑھ رہا تھا یا نہیں، نیکی کر رہا تھا یا نہیں۔ یہ سب سوالات کیے جائیں گے۔ اس لیے اس چیز پر دھیان دینا ضروری ہے کہ ہم خود بھی قرآن کریم پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں لگائیں۔ اور یہ جو لمبا لمبا سونے کا پروگرام بنا رہتا ہے کہ فجر کے بعد سوئیں گے تو اب ظہر میں اٹھیں گے رمضان میں، یہ جو سونے کا پروگرام ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ یہ بہت بری عادت ہے اور بہت خراب بات ہے۔ وقت کو ضائع کرنا ہے، جو سو گیا سمجھیے وہ مردہ ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ بس اتنا ہی سونا ضروری ہے جتنے سے کام چلے۔ یہ سوچ کے نہیں سونا کہ بس سونا، اب ظہر سے پہلے اٹھنا نہیں ہے، آرام کرنا، یہ نہیں۔ یہ سوچ کے سوئیے کہ فجر پڑھ کے ہم سو رہے ہیں، ہم 8 بجے اٹھ جائیں گے، کیونکہ ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں قرآن پڑھنا ہے، عبادت کرنی ہے، اور بہت سا کام ہے۔ جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ کیسے اٹھ جاتے ہیں، کیسے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے خالی سونا کوئی کام نہیں ہے۔ رمضان آ رہا ہے، ہم نیت کر لیں کہ بس اتنی دیر سونا ہے، اس کے بعد اٹھ کے کام میں لگ جائیں، نماز میں لگ جائیں، تلاوت میں لگ جائیں، دیگر بہت سارے کام ہیں ان کاموں میں لگ جائیں، مسئلہ سیکھنے میں لگ جائیں۔ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آ رہا، قرآن سیکھنے میں لگ جائے۔ کام کی کمی ہے، بہت کام ہے، کام بہت ہے لیکن کرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے
کام کو طے کر لیں کیسے کیسے کیا کیا کرنا ہے، کام کو نکالیں اور اس کام کو کریں، کچھ مسائل سیکھیں، کچھ حدیث پڑھیں، کچھ دینی کتابیں پڑھیں، بہت سارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ کثرت سے کرنا ہے تاکہ قرآن کی حفاظت ہوتی رہے مکمل طریقے سے۔ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر ہوتی رہے۔ دوسری آیت میں فرمایا جا رہا زُیِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، جو لوگ کافر ہیں ان کے سامنے دنیاوی زندگی بہت اچھی لگتی ہے، دنیاوی زندگی بہت اچھی لگتی ہے، کمانے میں ان کو بہت اچھا لگتا ہے، آرام کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ بہترین بلڈنگ مل جائے، اس بلڈنگ میں ہم آرام سے رہا کریں، بہترین تجارت مل جائے، بزنس مل جائے، ہم وہ تجارت کرتے رہیں، سوداگری کرتے رہیں۔ دنیاوی زندگی کافروں کے سامنے بہت ہی مزین کر دی گئی، بہت اچھی لگتی ہے۔ دیکھیے کافر کا نام لے کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا نام لے کر نہیں کر رہے ہیں کہ مسلمان دنیاوی زندگی کو اچھا سمجھتا ہے، بلکہ کافر کے بارے میں کہہ رہے ہیں زُیِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیاوی زندگی بہت اچھی لگتی ہے، ان کو بہت اچھی لگتی ہے۔ اب بتائیے اگر مسلمانوں کو بھی اچھی لگنے لگے تو تب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ جو بات کافروں کے لیے کہہ رہے ہیں وہ بات ہمارے اندر آ گئی۔ یہ تو بہت افسوسناک بات ہو جائے۔ اس لیے اس طرح کے الفاظ سے بھی بہت ڈر لگتا ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے کہہ رہے ہیں وہ صفات ہمارے اندر نہ آ جائیں۔ کافروں کے لیے دنیاوی زندگی بہت اچھی کر دی گئی ہے، وہ اسی دنیا میں مگن ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اور کوئی زندگی ہی نہیں ہے، یہی کل زندگی ہے، بس اسی میں جتنا ہے، جو کرنا ہے، جتنی راحت کرنی ہے، جتنا آرام کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے سب اسی میں کر لو۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان والے ہیں ان ایمان والوں پہ ہنستے بھی ہیں۔ سوچتے ہیں بیوقوف لوگ ہیں، دنیا میں مشقت اٹھائے جا رہے ہیں، خالی مشقت ہی اٹھا رہے ہیں، دنیا کی چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں، وہ ہنستے ہیں۔ یہ کافروں کی صفت بیان کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج دنیا میں اگر کافر ہنس رہے ہیں مسلمانوں پر، ایمان والوں پہ، تو ہنسنے دیجئے، لیکن جب قیامت آ جائے گی تو قیامت میں پتہ چل جائے گا کہ کس کا درجہ اونچا ہے اور کس کا درجہ نیچا ہے، چونکہ وہ فیصلے کا دن ہوگا، وہ خود ہی فیصلہ کر دے گا۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سن لو جو لوگ دنیا میں تقوی اختیار کیے ہوں گے وہ لوگ قیامت کے دن ان سے بہت اونچے درجے پہ ہوں گے، بہت اونچے درجے پہ ہوں گے۔ دیکھیے یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں وہ لوگ قیامت کے دن ان کافروں سے بہت اونچے درجے پہ ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ تقوی اختیار ہم کریں گے تب ہمارا درجہ اونچا ہوگا، تقوی اختیار کریں گے تب درجہ اونچا ہوگا، اور روزہ رکھنا یہ تقوی کا سبب ہے۔ قرآن میں اس سے پہلے آیات میں آ چکا ہے کہ روزہ تم پہ فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی ہو جاؤ۔ تو روزہ کے ذریعے سے انسان متقی ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں وہ لوگ قیامت کے دن، آج یہ لوگ ہنس رہے ہیں دنیا میں، مذاق اڑا رہے ہیں ایمان والوں کا، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، کل فیصلہ جب آ جائے گا تو واضح ہو کر سامنے آ جائے گا کہ کن کا درجہ بڑھا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بے حساب دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ بے حساب کا مطلب اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ ان سے کوئی حساب لے گا، ان کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ ان سے کوئی حساب لے گا، بغیر حساب کے۔ بے حساب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت زیادہ دیتا ہی رہتا ہے، بے حساب کا سے مراد یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان کوئی بھی جتنا بھی کسی کو دے مگر کچھ نہ کچھ سوچتا ہے، کچھ نہ کچھ حساب کرتا ہے کہ ختم نہ ہو جائے، کم نہ ہو جائے، یہ ڈرتا ہے کہ ہم کو حساب دینا پڑے گا کسی کو۔ دو ہی چیز کا ڈر ہوتا ہے، یا تو یہ ڈر ہے کہ ہم کو کسی کو حساب دینا ہے، یا یہ ڈر ہے کہ کم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دونوں بات نہیں ہے، نہ کسی کو حساب دینے کا ڈر ہے اور نہ کم ہونے کا ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں جو کم ہونے کا ڈر ہے، اس لیے اللہ روزی دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، بغیر کسی حساب کے دیتے ہیں۔ بے حساب کے دینے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو کسی کو حساب دینا نہیں ہے، اس لیے کسی چیز کے ڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزی دیتے ہیں، تقوی والوں کو اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں۔ اور اگر تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو
تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو کس طرح غیب سے کس طرح روزی عنایت فرماتے ہیں، کتنی آسانیاں عطا فرماتے ہیں، کتنی سہولتیں عطا فرماتے ہیں۔ روزی صرف یہ نہیں ہے جس کو ہم لوگ روزی بولتے ہیں، کما کر کے جو کھاتے ہیں اس کو روزی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں سبھی روزی ہے۔ اگر کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے تو نماز پڑھنے کی توفیق ملنا یہ ایک روزی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ایک بہت بڑی روزی ہے جو سب کو نہیں ملتی۔ اسی طرح نیک کام کرنے کی توفیق مل جانا یہ ایک بہت بڑی روزی ہے جو سب کو نہیں ملتی۔ اسی طرح بہت جتنی نعمتیں ہیں سب کو روزی کہا جاتا ہے، سب رزق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ان سارے رزق کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں نے تو چند چیزوں کا نام رکھا ہے روزی، بس یہ ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھی روزی، یہ نہیں ملتی تو روزی اچھی نہیں ہے، یہ خیال ہے۔ ایسا نہیں ہے، جتنی اچھی چیزیں ہیں ان سب کی توفیق مل جائے تو ہمیں اچھی روزی مل رہی ہے، اچھی روزی مل رہی ہے۔ یہ سب روزیاں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور بغیر حساب کے دیتے ہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ، شروع زمانے میں جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک کا جو زمانہ گزرا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ 10 قرن گزرا ہے، یعنی اس زمانے تک آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک 10 قرن گزرا، یعنی 10 نسلیں گزری ہیں، 10 نسلیں گزری ہیں۔ اور وہ نسل آج کل کی طرح نہیں تھی کہ ہر 33 سال پہ نسل بدل جاتی ہے، بلکہ کئی سو برس تک ایک ہی نسل چلتی رہتی تھی، اس لیے کہ عمریں ایسی ہوتی تھی، 2 ہزار برس کی عمر ہوتی تھی، 3 ہزار برس کی عمریں ہوتی تھیں، تو اتنی لمبی عمر ہوا کرتی تھی۔ اس لیے 10 نسلوں کے گزرنے میں ایک لمبا عرصہ گزرتا ہے، تب جا کر کے 10 نسل گزرتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کا جو زمانہ گزرا ہے، اس زمانے کے بارے میں، امت کے بارے میں قرآن کریم کچھ ہمیں بتا رہا ہے۔ حالانکہ مورخین، جو موجودہ زمانے کے جو مورخین ہیں، جو قرآن سے دور ہیں، ایسے تاریخ داں، یہ لوگ تحقیق کر کے بات کہتے ہیں کہ پہلے لوگ جو ہے سب کے سب بالکل گمراہی میں مبتلا تھے، گمراہی کا لفظ استعمال کریں، گمراہی میں مبتلا تھے۔ دھیرے ایک بہت زمانہ لگا ان کو توحید تک پہنچنے میں۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کو توحید کہا جاتا ہے، توحید تک پہنچنے میں بہت زمانہ لگا، لیکن قرآن کریم اس سے پردہ اٹھاتا ہے، ہمیں اس راز کو کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ۔ سنو، شروع زمانے میں سارے لوگ ایک دین پر تھے، دین حق پر تھے، سب کے سب توحید پر تھے، توحید سے الگ کوئی چیز تھی ہی نہیں شروع زمانے۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اللہ کو ایک ماننے والے، ان سے جتنی اولادیں ہوئیں اس وقت سب کے سب اللہ کو ایک ماننے والے۔ اس زمانے میں جتنے لوگ تھے سب کا مذہب ایک تھا، وہ کیا مذہب؟ اسلام اور ایمان، توحید کا مذہب، سب کے سب توحید پہ قائم تھے۔ یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، نوح علیہ السلام کے زمانے تک 10 قرن یعنی 10 نسلیں گزری، ان 10 نسلوں تک ایک ہی مذہب چلتا رہا، دین، توحید، اسلام۔ اور اس کے بعد دھیرے جیسے دین کی باتیں گھٹتی ہیں تو گھٹتے 10ویں نسل میں آ کر کے یہ ہوا کہ دوسرا دین کفر والا کچھ لوگوں نے اختیار کر، اختلاف ہو گیا، لڑائی شروع ہو گئی۔ اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کو ہدایت کی باتیں بتائیں، انہوں نے لڑائی کی، نہیں بات مانی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب طوفان والا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے تک کا زمانہ جو تھا سب کے سب ایک مذہب پر، ایک دین پہ قائم تھے، دین اسلام، دین توحید پر قائم تھے۔ اس کو قرآن کہہ رہا کان الناس امۃ واحدہ، سارے لوگ ایک امت، صرف واحد دین حق پر قائم تھے۔ بعد میں جب اختلاف ہو گیا تو فبعث اللہ النبیین، اللہ تعالیٰ نے پھر نبیوں کو بھیجا جو مبشرین و منذرین، جو نبی کیا کرتے تھے، آ کے بشارت سناتے تھے اور ڈراتے تھے، یعنی یہ بتاتے تھے نیک کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، غلط کام کرو گے، کفر کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، تو بشارت سناتے اور ڈراتے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے اوپر کتابیں بھی نازل فرمائی تاکہ ان کتابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان فیصلہ کر دیں۔
جو اختلاف وہ آپس میں کرتے تھے، لڑائی کرتے تھے، اس لڑائی میں اللہ تعالیٰ ان کتابوں کے ذریعے سے فیصلہ کر دے۔ اور یہ جو اختلاف ان میں ہوا، اس اختلاف کی وضاحت بھی قرآن خود کہہ رہا ہے، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جن کو کتاب ملی تھی بعد اس کے کہ واضح دلیلیں ان کے پاس آ چکی تھی۔ واضح دلیلیں آنے کے بعد لوگوں نے آپس میں اختلاف کر لیا اور لڑائی کر لی۔ جیسے آج قرآن کریم تو واضح دلیل موجود ہے، اس کے باوجود دیکھ نہیں رہے لوگ کتنے مذہب پہ چل رہے ہیں۔ تو واضح دلیل موجود ہونے کے باوجود لوگ دوسرے مذہب پہ چلتے رہتے ہیں، آپس میں لڑائی کرتے رہتے ہیں، اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ تو قرآن کریم واضح دلیل موجود ہونے کے باوجود اختلاف ہو رہا ہے۔ ایسے ہی پچھلے زمانے میں واضح دلائل موجود تھے، اس کے باوجود لوگوں نے اختلاف کیا۔ مگر یہ اختلاف کیوں کیا؟ کیسا اختلاف تھا؟ اجتہادی اختلاف نہیں تھا۔ اجتہادی اختلاف یہ آپس میں لڑائی نہیں پیدا کرتا، اور یہ تکلیف دینے والا اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ اصل اختلاف جس سے تکلیف ہوتی ہے، جس سے لڑائی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے بغیم بینہم، ہر شخص آپس میں اپنی نفسانیت پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ اپنی نفسانیت پر عمل کرنے کی وجہ سے جو اختلاف ہوتا ہے، اس اختلاف میں لڑائی ہوتی ہے اور اس میں پریشانی ہوتی ہے اور مصیبت آتی ہے۔ بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے ضد کر نہیں یہی صحیح ہے، ہم جو ہیں وہی صحیح ہے، دونوں ہر آدمی اپنے اپنے آپ پر قائم رہے، کسی کی سننا نہ چاہے، یہ لڑائی، یہ اختلاف نقصان دہ ہے اور تکلیف دہ ہے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس چیز میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا، حق آنے کے بعد، حق آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، سیدھے راستے کی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتیں حق آنے کے بعد بھی گمراہ ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کلام پاک کو نازل کر کے اس امت کو ہدایت دی۔ یہ امت ہدایت پر آ گئی۔ جس نے اس قرآن کو مان لیا اور مان کر کے راہ راست اختیار کر لیا تو سمجھیے وہ اس میں آ گیا۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے ہدایت دے دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ایمان والے ہدایت پر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ ایک دن ہے جو بہت ہی بابرکت دن ہے، اس کو چن لو۔ یہودیوں نے غلطی کر دی، عیسائیوں نے غلطی کر دی۔ یہودیوں نے سنیچر کے دن کو چن لیا، عیسائیوں نے اتوار کے دن کو چن لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو جمعہ کا دن رکھا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتا دیا کہ وہ مبارک دن جمعہ کا دن، جو یہ امت راہ راست پر ہے کہ جمعہ کا دن جو مبارک دن ہے اللہ تعالیٰ کیا اس کو اس نے چنا۔ لیکن یہ دونوں قومیں گمراہ ہو گئی، ایک نے سنیچر کو اپنا لیا اور ایک نے اتوار کو اپنا لیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قبلہ بتایا، قبلہ صحیح قبلہ اس امت نے اختیار کر لیا، وہ ہے خانہ کعبہ جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ نے اس کو قبلہ بنایا۔ لیکن یہود اور نصارہ ان دونوں نے اس میں غلطی کر دی، انہوں نے قبلہ بنا لیا مشرق، دوسری چیز کو قبلہ بنا لیا، اس میں وہ غلطی کرتے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی مسلمانوں کو، مسلمانوں نے کیا کیا؟ نماز میں رکوع بھی اور سجدہ دونوں کرتے، لیکن ان سے غلطی ہو گئی۔ ان میں سے ایک نے صرف رکوع کو کہا کہ سجدہ ہے ہی نہیں، اس میں صرف رکوع ہی رکوع ہے، اور ایک قوم نے صرف سجدے کو اپنا لیا، رکوع کو نکال دیا۔ تو یہود اور نصارہ یہ آپس میں اختلاف کر کر کے غلطی پہ چلتے چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت دی۔ تو اس معاملے میں، نماز کے معاملے میں بھی یہ مکمل ہدایت پر ہیں، کیا کہ رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزہ کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ہدایت دی، ورنہ یہود اور نصارہ ان کے یہاں بھی روزہ تھا، انہوں نے آپس میں لڑائی کی، اختلاف کیا۔ کسی نے کہا کہ صرف پھل کھانے سے رک جائیں گے روزہ ہو جائے گا، باقی چیز کھاتے رہیں، صرف پھل کھانے سے رک جائیں گے تو ہو جائے گا، یا صرف غذا کھانے سے رک جائیں گے تو روزہ ہو جائے گا۔ الگ الگ اختلاف ان میں چلتا رہا۔ یا کسی نے یہ کہا صرف کھانے سے رک جائیں گے بس روزہ ہو جائے گا، پیتے رہیں گے کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کو ہدایت دی کہ کھانے سے بھی رکنا ہے، پینے سے بھی رکنا ہے، اور کھانے کی ہر چیز سے رکنا ہے، چاہے وہ غذا ہو، چاہے پھل ہو، چاہے کچھ ہو، ہر چیز سے رک جانا ہے۔ تو یہ ہر معاملے میں
انہوں نے اختلاف کیا اور اختلاف کر کر کے غلط راہ پر قوم لگ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ہدایت دی ہر معاملے میں، بالکل ان کو صحیح راہ پر۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اس لیے اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے۔ ہم کو قرآن کریم سے جڑے رہنا چاہیے، جتنا ہم قرآن کریم سے جڑیں گے اسی قدر ہم ہدایت یافتہ رہیں گے، کیونکہ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، کہ اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت دی اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، حق بات کی طرف اللہ نے ہدایت دی ہے، اور بِإِذْنِهِ اللہ نے اپنے فضل سے ایسا کیا۔ تو اللہ کا فضل ہمارے ساتھ شامل حال ہے، اس فضل کی اور اس نعمت کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، سیدھے راہ کی ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو ہم ایمان والے ہیں، ہم کو سیدھے راہ کی ہدایت مل گئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ اب اس کے بعد صرف ہمیں عمل پر لگنے کی ضرورت ہے، عمل پر لگنے کی ضرورت ہے۔ عمل کے لیے محنت تو کرنا پڑے گا، بے محنت کے عمل کہاں سے ہو پائے گا، اس لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند باتیں جو ان آیات میں ہمارے سامنے آئی، بہت ساری ہدایات ہیں ان میں، ان ہدایات کو ہمیں اپنانا ہے۔ اور آخر میں چند منٹ آپ کے لیے رمضان کے تعلق سے ہم کچھ بتا چکے ہیں اور کچھ بتا دینا چاہ رہے ہیں۔ آخری بات، یہ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ، مبارک مہینہ، اس میں اللہ کی رحمت خاص طور سے اترتی ہے۔ یہ نیکیوں کے کمانے کا سیزن کا مہینہ، یہ ایک سیزن ہے جس میں ہم کو زیادہ سے زیادہ نیکی کما لینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ۔ اور روزہ رکھ کر کے اگر ہم کچھ کریں گے تو سب سے بڑا کام ہے۔ یاد رکھیے کہ کھانا کھانا جسم کی غذا ہے، کھانا کھانا جسم کی غذا ہے، اور کھانا نہ کھانا، بھوکا رہنا، یہ روح کی غذا ہے۔ خوب اچھی طرح یاد کریں، کھانا کھانا جسم کی غذا ہے اور کھانا نہ کھانا، بھوکا رہنا، روح کی غذا ہے۔ تو ہم کو روح کو بھی تو غذا دینے کی ضرورت ہے، یا صرف جسمی کو غذا دینے کی ضرورت ہے، روح کو بھی غذا دینے کی ضرورت ہے۔ تو روح کی غذا نہ کھانا ہے۔ اور جس طریقے سے غذا جسم میں جاتی ہے تو جسم میں طاقت ہو جاتی ہے، اسی طرح جب غذا نہیں جاتی ہے تو روح میں طاقت ہونے لگتی ہے۔ جب آدمی بھوکا رہتا تو روح میں طاقت پہنچتی ہے، جب روح کو طاقت پہنچتی ہے تو جسم میں طاقت ہوتی تو کام کرنے کے لیے آدمی دوڑتا ہے، روح میں طاقت پہنچتی تو عبادت کے لیے آدمی دوڑتا ہے۔ روح میں جب طاقت پہنچتی تو آدمی عبادت کے لیے دوڑتا۔ آپ دیکھ لیجیے رمضان کا مہینہ آتا، آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو نیک کام کرنے کو جی چاہنے لگتا ہے، جی چاہنے لگتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ روح میں طاقت پہنچنے لگی، بس عبادت کو جی چاہنے لگا۔ اس لیے روح کو طاقت پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح کی طاقت کے لیے روزے کو ہمارے لیے فرض کیا ہے، اس لیے اس فرض کو سمجھ کر کے، اللہ کا حکم سمجھ کر کے اور روح کی غذا سمجھ کر کے ہم کو روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اور اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے لوگوں کو ترغیب دینا ہے، بتانا ہے۔ اگر ہمارا کوئی دوست روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو ہم کو تدبیر کرنا ہے، سمجھانا کیسے وہ روزہ رکھے۔ اور دوست نہیں ہے لیکن ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مسلمان ہے، تو بھی ہم کو کسی نہ کسی انداز سے ٹوکنا ہے، حسن تدبیر سے، نرمی سے اس کو ٹوک کر کے اس کو روزہ رکھوانے کی کوشش کریں۔ یہ بہت بڑی نیکی ہوگی۔ اگر ہمارے ذریعے سے 10 آدمیوں نے روزہ رکھ لیا جو رکھنا نہیں چاہتے تھے، تو سمجھیے کہ ہم 10 آدمی کو جنت میں پہنچانے کا سبب بن گئے، ہم 10 آدمی کو جنت میں پہنچانے کا سبب بن گئے۔ تو یہ محنت ہم کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ ساتھیوں کو، جو ہمارے ساتھی نہیں بھی ہیں لیکن موقع ہمیں مل گیا تو ہم کو اس پہ محنت کرنی ہے۔ اس طرح رمضان کے اس مبارک مہینے کو کام میں لانا ہے، خود روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھ کر کے یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمارے دوسرے بھائی بھی اس نیک کام کو کیسے آ جائیں۔ یہ سب تبلیغ کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، بہت اہم حصہ ہے، اس کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ ہم خود محنت کر کے روزہ رکھیں اور روزہ رکھ کر کے نیک کاموں میں اپنے آپ کو لگائے رکھیں۔ نیک کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ دوسروں کو بھی جو اس راہ پہ نہیں آ سکے ہیں ان کو سمجھا کر، بجھا کر روزے پر لگانا ہے۔ اس سے معاشرہ کی اصلاح ہوگی، معاشرے میں خوبی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے عنایت البلاغ دعا کریں، درود شریف پڑھ کر سیدنا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ آپ نے بہت ساری نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ رمضان بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں ملنے والی ہے، یا اللہ اس کے احترام کی توفیق عطا فرما، اس کے ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اکرم الاکرمین، روزوں سے جو تقویٰ پیدا ہوتا ہے وہ تقویٰ پیدا حاصل کرنے والا ہمیں بنا، یا اللہ وہ تقویٰ حاصل کرنے والا بنا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں بھی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور روزہ کے جو حقوق ہیں، جو آداب ہیں، وہ حقوق و آداب استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ان حقوق کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسرے ہمارے بھائی جو روزہ کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں انہیں سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے یہ کام لے لیجئے، یا اللہ ہم سے یہ کام لے لیجئے اور اخلاص عطا فرما دیجئے، اخلاص کے ساتھ یہ کام کرنے والا بنا دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، اخلاص کے ساتھ ہمیں کام کرنے والا بنا دیجئے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں ہمیں نیک اعمال میں لگنے والا بنا دیجئے، قرآن کریم پڑھنے والا بنا دیجئے، قرآن کریم سیکھنے والا بنا دیجئے، یا اللہ سمجھنے والا بنا دیجئے، یا اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، اس کے ذریعے سے تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ذلتوں سے ہم کو نکال دیجئے، عزتوں کی کرسیوں پہ بٹھا دیجئے، یا اللہ عزت کی کرسی پہ بٹھا دیجئے۔ یا اللہ ایمان والے قیامت کے دن بلند رہیں گے، یا اللہ دنیا میں بھی بلند فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے بلندی سے نیچے آ گئے ہیں، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے۔ جو لوگ امتحان دے رہے ہیں، یا اللہ امتحان میں کامیابی نصیب فرما دیجئے، اعلیٰ نمبرات سے کامیابی نصیب فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، اعلیٰ نمبرات سے کامیابی نصیب فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، نیک کاموں کی توفیق عطا فرما کر اچھے اونچے درجات پہ نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ جو لوگ بلا کسی قصور کے جیل میں بند ہیں، غیب سے ان کی رہائی کا انتظام فرما دیجیے، ہمارے ملک میں امن نصیب فرما دیجیے، امن نصیب فرما دیجیے، امن نصیب فرما دیجیے، دہشت گردی کا خاتمہ فرما دیجیے، یا اللہ دہشت گردی کا خاتمہ فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان میں قرآن کریم